مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خصائص مطہرہ سے نوازا جو منفرد اور بے مثال ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین ہیں، اور جن کے فہم سے ہماری ناقص عقلیں عاجز ہیں۔ آپ کے یہی خصائص اولیاء قرآن اور دیگر احادیث نبوی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان خصائص اور امتیازات کے سبب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت ہے، اور حضور کی فضیلت اور حضور کا مقام و مرتبہ بے شک روز محشر عیاں ہوگا، جب حضور ہم جیسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضور قیامت کے روز تمام انبیاء کے امام اور قائد ہوں گے اور لوائے حمد کا پرچم اٹھانے والے ہوں گے، جس کے سائے میں تمام انبیاء موجود ہوں گے۔ جنت کی پوشاکوں میں سے ایک پوشاک سبز رنگ کا لباس فاخرہ حضور نے زیب تن کیا ہوگا، اور حضور کو جنت کی کنجیاں عطا کی جائیں گی، اور سب سے پہلے سرور کائنات جنت کے اندر داخل ہوں گے اور افتتاح فرمائیں گے۔ یہ بھی آپ کے خصائص میں سے خصائص ہے کہ قیامت کے روز حضور کی امت کی اکثریت اور کثرت تمام امتوں پر غالب ہوگی۔ ترمذی شریف میں صفحہ نمبر 3610 کتاب المناقب باب فضل النبی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بلند کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں ہی جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا ہوں، اور اللہ اسے میرے لیے کھولے گا۔ میرے ساتھ فقیر و غریب مومن بھی ہوں گے، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر شان کے اگر متعلق بات کی جائے تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے قبر انور سے ظہور میں اولیت۔ حضور اپنی قبر انور سے، اپنے روز مبارک سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دارمی میں اور ابو یعلا میں اور بہقی میں روایت موجود ہے، ان اول الناس خروجا اذا یعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے جب باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتوں کے چلو میں براق پر سوار ہو کے آئیں گے، اور تمام بنی نوع انسان کے قائد ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر لوائے حمد کے علمبردار ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی کتاب التفسیر القرآن صفحہ نمبر 3148 میں روایت کرتے ہیں، وَبِيَدِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، روز محشر حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ اور ایک اور روایت میں بھی جو کہ ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الشفاء الرقم 4308 میں درج ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر واول من تنشق عنہ الارض واول شافع ومشفع بیدی لواء الحمد تحتی آدم فمن دعو، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء کی قیادت و سیادت کا شرف حاصل ہوگا۔ حضور تمام انبیاء کے قائد، امام، خطیب اور انہیں حق شفاعت دلانے والے ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہقی میں روایت کرتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین و خطیبہم، اور حضور تمام امتوں اور پیغمبروں پر اور ان کی تعلیمات پر حضور گواہی دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 4،
پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود پر گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کی اور تمام پیغمبروں کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے روز قیامت جسے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کی اجازت دی جائے گی، وہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جس کی وجہ سے اہل محشر انتظار کی تکلیف سے نجات پائیں گے، اور سب سے پہلے سجدے مبارک سے سر اٹھانے کی اجازت بھی آپ کو دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ وانا اول من یؤذن له ان یرفع رأسی، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی سجدے کی اجازت ہوگی، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ حدیث احمد بن حنبل امام حاکم نے روایت کی ہے۔ احمد بن حنبل نے المسند رقم 21785 میں، اور حاکم الرقم 3748 میں رقم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس فاخرہ پہنایا جائے گا، اور حضور کو مقام محمود پر فائز ہونے کا شرف اعلیٰ بھی بخشا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ کی حمد کریں گے۔ ائمہ تفسیر حدیث نے مقام محمود کے مختلف معنی اور تعبیرات بیان کی ہیں، جن میں دو زیادہ اہم ہیں۔ ایک مقام محمود مقام شفاعت ہے، اور دوسری مقام محمود کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت عرش پہ تشریف رکھیں گے۔ اسی بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ایک حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود قال یصلی معه علی السریر۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت مجھے اپنے ساتھ خصوصی نشست پر بٹھائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور طبرانی میں یہی چیز، ابن شیبہ میں یہی چیز، دارمی نے یہی چیز، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر المنصور میں روایت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، احمد بن حنبل، نسائی اور ابو یعلا میں درج کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ دریاؤں کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ بس وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ منصب میرا نہیں، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہیں گے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ بس وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے کہ وہ روح اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے ہاں شفاعت کرنا تو میرا منصب ہے، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی،
اور میں ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، وہ اب مجھے مستحضر نہیں، وہ کلمات مجھے اب معلوم نہیں ہیں۔ قیامت کے روز وہ کلمات مجھے معلوم ہو جائیں گے اور میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا۔ سو مجھے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا ساتھ اٹھاؤ کہ تمہیں سنا جائے، مانگو تمہیں عطا کیا جائے، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور نکال لو انہیں جہنم سے، اور جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو، پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر آ کر دوبارہ سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ یہی کلمات کہے گا، پھر حضور جائیں گے اور اپنی امت کو جہنم سے نکالیں گے، اور یوں اس کے بعد ایک شخص بھی حضور کی امت کا جہنم میں نہیں رہے گا۔ روز قیامت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چلیں گے، تو باری تعالیٰ خود بڑھ کے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا استقبال کرے گا۔ یہ حضور کی شان اور مقام کے اظہار کے لیے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو کہ امام طبرانی، ہاشمی، منظری اور ابن کثیر میں درج ہے۔ حضور نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے سر کے اوپر سے روز قیامت زمین کو ہٹایا جائے گا، اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں گا، اور جب میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا تو پوچھا جائے گا کون؟ میں کہوں گا محمد، میں محمد ہوں، پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو اپنے جبار رب کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاؤں گا۔ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت مجھے کہے گا، یا محمد اپنے سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے، آج آپ کو ہر چیز عطا کی جائے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے حضور کی امت کی کثرت کی جانب۔ اب امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 638 میں درج کرتے ہیں کہ حضرت محدود بن زید الزاہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جسے سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ میں ہوں گا؟ میں عرش کے سائے کی دائیں جانب سے اٹھوں گا، پھر مجھے جنت کی پوشاکوں میں سے ایک سبز پوشاک پہنائی جائے گی، پھر بعض انبیاء کو بلایا جائے گا جو یکے بعد دیگرے آتے جائیں گے اور عرش کی دائیں جانب 2 صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور انہیں بھی جنت کی پوشاکوں میں سے سبز پوشاکیں پہنا دی جائیں گی۔ تمہیں یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے، یہ امام علی علیہ السلام کو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ بے شک قیامت کے دن تمام امتوں سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا، پھر آپ کو خوشخبری ہو، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے بلایا جائے گا، پھر آپ کو یعنی حضرت علی کو میرا جھنڈا پہنچا دیا جائے گا، اور وہ لوائے حمد کا جھنڈا امام علی علیہ السلام اور انبیاء کی دونوں صفوں کے درمیان سے لے کے چلیں گے۔ آدم علیہ السلام اور باقی تمام مخلوق قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ اس کی لمبائی 1600 سال کی مسافت پر محیط ہوگی، اور اس کے کناروں پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے، اور اس کا دستہ سفید چاندی کا ہوگا، اس کی نوکیں سبز موتیوں کی ہوں گی، اور اس کی نور کی 3 شعاعیں نکل رہی ہوں گی، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب کی جانب، اور تیسری شعاع وسط دنیا پر پھیلی ہوگی، اور اس جھنڈے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین، اور نمبر 3 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر سطر کی لمبائی 1000 سال کی مسافت پر ہوگی، اور حضرت علی اس جھنڈے کو لے کر چلیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی دائیں جانب حسن علیہ السلام اور بائیں جانب حسین علیہ السلام ہوں گے، یہاں تک کہ آپ میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو بھی جنتی پوشاک پہنائی جائے گی، اور عرش کے دونوں جانب انسانوں اور کھجوروں کی قطاریں ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اللہ کے وہ برگزیدہ، چنیدہ اور محبوب بندے ہیں جن کی خاطر نہ صرف یہ عالم کون و مکان برپا کیا گیا، بلکہ آخرت بھی آپ کی شان رفعت و عظمت کی عیاں کرنے کی جگہ ٹھہرائی گئی۔ اللہ نے آخرت اسی لیے سجائی کہ اس دن
اپنے محبوب کی شان سب کو دکھا سکوں۔ لہٰذا قیامت کا قیام کا واحد مقصد شان مصطفیٰ کا اظہار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ بیان کیا اسے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔